کبھی کبھی انسان کا دل کسی چیز کے لیے بہت تڑپتا ہے، اتنا کہ اس کے لیے صبر کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ انسان روز اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے ہر اس لمحے دعا کی کوشش کرتا ہے جو لمحہ دعا کے لیے افضل ہو، اور اس کی آنکھیں اپنی مانگی گئی دعا کے قبول ہونے کے انتظار میں ہر روز ادھر ادھر تکتی رہتی ہیں، اور یہ تو بھول ہی جاتی ہیں کہ اللہ نے ہر چیز کو عطا کرنے کا ایک مخصوص اور بہترین وقت مقرر کر رکھا ہے۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اگر ہمیں کسی چیز کو حاصل کرنے کی اتنی چاہت ہے تو اس چاہت کرنے والے دل کا مالک کون ہے؟ یہ چاہت بھی تو اسی رب نے دل میں ڈالی ہے تاکہ تم اس کے لیے دعا کر سکو، اور وہ تمہاری خواہش کو بہترین کر کے تمہیں عطا کر سکے۔ اور وہ تو خواہش ہی دل میں تب ڈالتا ہے جب وہ تمہارے نصیب میں لکھ دیتا ہے۔ دعا تو بس ہماری ہی درجات بلند کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ جب ہر چیز الجھ گئی ہو، ہر چیز اپنی جگہ سے بکھر گئی ہو، سمٹنے سے بھی نہ سمٹے تم سے، تو ان چیزوں کو وہیں چھوڑ دینا اور اپنی دعاؤں میں شدت اختیار کرنا۔ اور جب تم اپنی دعاؤں میں شدت اختیار کرو گے تو ہر چیز سمٹنے لگے گی۔ وہ چیز بکھرنے کے لیے آئی ہی اسی وجہ سے تھی کہ تم اس الجھن میں رب سے دعا کا رشتہ بناؤ۔ ایسا نہیں ہے کہ کچھ بھی حالات بگڑنے پر ہم وقت کے گزرنے کا بیٹھ کر انتظار کریں۔ ہم کچھ نہیں کر سکتے، تب ہم دعا ہی تو کرتے ہیں، صبر ہی تو کرتے ہیں۔ دن گزرتے ہوئے وقت کا اندازہ نہیں ہوتا، مگر درد گزرتے ہوئے لگتا ہے جیسے وقت گزر ہی نہیں رہا، کیونکہ صبر کرنا اتنا مشکل ہے۔ مگر صبر کرتے کرتے اللہ تعالیٰ صبر کرنا سکھا دیتے ہیں۔ صبر کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ ہم رو نہیں سکتے، ہم اداس نہیں ہو سکتے، ہم پریشان نہیں ہو سکتے، نہیں۔ صبر خود ان دلوں میں گھر بنا لیتا ہے جہاں صبر کرنے کی چاہ ہوتی ہے، جہاں اللہ کو راضی کرنے کی خواہش ہوتی ہے، اور پھر آج کل کرتے ہوئے دن بھی گزر جاتے ہیں اور درد بھی۔ اور کچھ لوگوں کو اللہ موسیٰ علیہ السلام کی طرح لاڈلا رکھتا ہے، انہیں تکلیف دیتا ہے، آزماتا ہے، انتظار کرواتا ہے، لیکن پھر ان کے لیے سمندر سے راستہ نکالتا ہے، انہیں فرعون جیسوں سے محفوظ رکھتا ہے، انہیں پاکیزہ ہم سفر عطا کرتا ہے، اور ان کے ذکر کو امر کر دیتا ہے۔ کس نے کہا کہ لاڈلوں کو تکلیف نہیں ملتی؟ انہیں تو فرعون جیسوں سے لڑنا پڑتا ہے۔ تکلیفیں تو سب کو ملتی ہیں، مگر اس کے حصے میں زیادہ آتی ہیں جو محبوب ہوتا ہے۔ ایک میری محبت ہے، ایک اللہ کی محبت ہے، میں اس کی عبادت کرتی ہوں، یہ میری محبت ہے۔ وہ مجھے عبادت کی توفیق دیتا ہے، یہ اس کی محبت ہے۔ میں کروڑوں میں کھڑی اسے پکارتی ہوں، یہ میری محبت ہے۔ وہ کروڑوں میں میری پکار سنتا ہے، یہ اس کی محبت ہے۔ بے شک اللہ کی محبت ہر شے پر بھاری ہے۔ دنیا کی نظر سے دیکھو گے تو ناممکن ہی لگے گا، تم اپنی چاہتوں کو اللہ کی نظر سے کیوں نہیں دیکھتے؟ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ کو بہت پسند ہے، اللہ کو بہت پسند ہے اللہ کی عطاؤں پر الحمدللہ اور اپنی خطاؤں پر استغفر اللہ کہنا اللہ کو بہت پسند ہے۔ دعاؤں سے فوراً معجزے نہیں ہو جاتے، دعائیں آہستہ آہستہ تمہارے لیے اسباب بناتی ہیں اور پھر تمہیں اس مقام تک لے کر جاتی ہیں جہاں معجزے ہونے لگتے ہیں، جہاں تمہاری یقین کے سامنے تمہارا نصیب بھی گھٹنے ٹیک دیتا ہے اور اللہ کن فرما دیتا ہے۔ دعاؤں کا مسلسل تمہارے لبوں کی تسبیح بن جانا اللہ کی طرف سے تمہارے لیے قبولیت کا ایک اشارہ ہے، اور دعائیں مانگتے رہو، اسے اپنے بندوں کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھنا آتا ہے۔ صبر رکھو، صبر رکھو، وہ تمہاری سسکیوں اور دکھوں کا انعام تمہیں جلد دے گا، اور ایک دن جب معجزے ہوں گے کہ تم دیکھ لو گے کہ جن پریشانیوں کو تم بہت بڑی سمجھ رہے تھے انہیں دور کرنا تمہارے اللہ کے لیے بہت معمولی سی بات تھی، اتنی معمولی کہ اسے تمہاری بگڑی بنانے کے لیے بس کن کہنا تھا، اور اس نے کہہ دیا۔ جانتے ہو تم اللہ کے بہت خاص بن گئے ہو۔ کیوں؟ کیونکہ تمہارا دل ٹوٹ چکا ہے۔ بڑے کہتے ہیں کہ جس کا دل ٹوٹ جائے وہ اللہ کا ہو جاتا ہے۔ اب تو تمہاری تہجد بھی قضا نہیں ہو رہی، اب تو تم پہلے کی طرح بے صبرے بھی نہیں رہے۔ جانتے ہو
کہ اب تم مصلحتیں سمجھنے لگے ہو، اب تم سمجھنے لگے ہو اللہ کے فیصلوں میں چھپی تمہاری بہتری۔ جانتے ہو اب تم معجزوں کے راستے کے مسافر بن گئے ہو۔ معجزوں کا راستہ بھی صرف انہیں ہی ملتا ہے جو کن کے انتظار میں صبر کا سفر کرتے ہیں۔ اگر تم تھوڑی سی آزمائش سے تھک کر اپنا یقین ہار کر بیٹھ جاؤ گے تو اپنی دعائیں کیسے قبول کرواؤ گے؟ معجزوں کا بس ایک ہی اصول ہے، صبر رکھو، دعا کرو اور معجزوں کو پالو۔ تمہاری دعائیں کن فیکن کا سفر ضرور طے کریں گی۔ تمہیں بس اپنے دل پر صبر کی مہر لگانی ہے، اس دل کو مایوسی اور نا امیدی سے آزاد کرنا ہے، اس رب پر کامل یقین کرنا ہے، اور ایک دن جب تمہاری ساری دعائیں قبول ہو جائیں گی نا، تو تمہیں اپنے پچھلے رونے اور تڑپنے پر بہت پیار آئے گا۔ میرے آنسوؤں نے مجھے مضبوط کیا ہے۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ صبر مزید مشکل ہوتا گیا، لیکن مجھے پتا تھا کہ معجزے ہوتے ہیں۔ اللہ ہماری پکار کو انسنا نہیں کرتا، وہ سن لیتا ہے جو ہمیں لگتا ہے قبول نہیں ہوں گی۔ ان دعاؤں پر وہ کن کی مہر لگاتا ہے۔ جب سب اللہ پر چھوڑ دیا ہے تو کیوں فکر مند ہوتے ہو کہ تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی؟ اللہ کے لیے تمہاری دعائیں قبول کرنا کون سی بڑی بات ہے، لیکن اس سے انتظار کروانا پسند ہے، اسے ہمارا صبر آزمانا پسند ہے، اسے ہماری تڑپ پسند ہے، اسے ہمارا بار بار مانگنا پسند ہے، اسے ہمارا امید لگانا پسند ہے۔ ورنہ اس کی قدرت تو یہ ہے کہ تم ادھر مانگو اور اگلے ہی لمحے تمہیں عطا کر دیا جائے۔ اللہ کو معلوم ہوتا ہے کہ اس کا بندہ کب اسے پکارے گا، کب اس کی طرف دوڑ کر آئے گا، کب بے چین ہو کر یا اللہ بلائے گا۔ وہ انتظار کر رہا ہوتا ہے تمہارا۔ کبھی سنی ہے ایسی محبت جو فجر سے ذرا پہلے 7ویں آسمان پر نور کی مانند ہوتی ہے، خود پکارتے ہوئے دعاؤں کو قبول کرنے کے لیے، تمہیں بلانے کے لیے وہ تمہیں بلاتا ہے، اور تب جو اس کی پکار پر لبیک کہتے ہیں نا، ان کے لیے وہ اللہ سے میرے پیارے اللہ بن جاتا ہے، دوست، مددگار، سننے والا، غم دور کرنے والا۔ اللہ پاک، میرا پیارا اللہ پاک، جو تمہیں دعا مانگنے کی توفیق دے سکتا ہے، وہ تمہاری دعاؤں پر کن بھی تو کہہ سکتا ہے۔ وہ تمہیں مانگنے کی توفیق دیتا ہی تب ہے جب وہ راضی ہوتا ہے، جب وہ خود راضی ہوتا ہے۔ وہ بس تمہیں اپنے قریب کرنا چاہتا ہے، اسی لیے وہ تاخیر کرتا ہے۔ وہ جو دونوں جہانوں کا مالک ہے نا، کیا اس کے لیے کچھ مشکل ہے تمہاری ایک خواہش کو پورا کرنا؟ کیا پتا جو تم مانگ رہے ہو وہ تمہیں اس نے عطا ہی کرنا ہو، مگر اس سے پہلے وہ تم سے بڑے بڑے کام لینا چاہتا ہو سکتا ہے کہ وہ تمہیں پہلے اپنے قریب کرنا چاہتا ہو، تاکہ جب تم اپنی خواہش پا بھی لو تو اس رب کائنات کو بھول نہ جاؤ۔ ہو سکتا ہے وہ تمہاری خواہشات تب نصیب کرے جب تمہیں اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہو سکتا ہے وہ تمہیں تمہاری خواہشات کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت کچھ عطا کرنا چاہتا ہو۔ تو اس آزمائش کی گھڑی میں اس مالک پر بھروسہ کرو، وہ تمہارے حصے کی خوشیاں تمہیں ضرور نصیب کرے گا۔ تمہارا ہاتھ اٹھا کر اللہ سے مانگنا کوئی عام بات تو نہیں، خوش نصیب لوگوں کو ملتی ہے یہ توفیق۔ تو قبولیت میں دیری پر پریشان ہونے کی بجائے اپنی خوش قسمتی پر اللہ کا شکر ادا کرو، یہ شکر تمہیں دعاؤں کی قبولیت تک لے جائے گا انشاءاللہ۔ اپنی دعاؤں پر کامل یقین کرنا سیکھیں، یقین کے بغیر دعا ادھوری ہے۔ آپ جس رب کی بارگاہ میں اپنی مشکلات کا حل مانگ رہے ہیں، وہ اس دنیا کا ہی نہیں، پوری کائنات کا مالک ہے۔ وہ کن اور فیکن کا مالک ہے، اس کی بس میں ہے ہر چیز کو کر دینا ہے، ہر کام کا ایک وقت مقرر ہے۔ یہ دنیا اصول پر ہی چل رہی ہے۔ اگر آپ کی دعا کا جواب نہیں آیا اب تک، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ دعا سنی ہی نہیں گئی۔ آپ کے دعا کرنے سے پہلے ہی وہ رب آپ کی دعا سے واقف ہے۔ بس ابھی جو آپ مانگ رہے ہیں وہ آپ کے لیے فی الحال ٹھیک نہیں ہے، شاید اس سے بہتر آپ کو ملنا ہو۔ وہ آپ کی مدد بھی کرے گا اور خواہشات کو بھی پوری کرے گا، مگر تب جب وہ آپ کے حق میں بہتر ہوں گی۔ اس کی عطا پر شک نہ رکھیں، ذرا بھی نہیں۔
کیونکہ اگر آپ اس کی مدد مانگ رہے ہیں تو یقین کریں اس کی مدد آپ کو ضرور نصیب ہوگی انشاءاللہ۔ اگر اس نے راضی نہ ہونا ہوتا تو وہ تمہیں بھی کبھی منانے کا اشارہ نہ دیتا، اور وہ یقیناً تمہیں وہ سب دینے والا ہے جس کے لیے تم راتوں کو اٹھ اٹھ کر رویا کرتے تھے۔ کبھی کبھار بس ایک دعا ہی سب بدلنے کے لیے کافی ہوتی ہے، خاص طور پر تب جب کچھ بھی بدلنا دل کو ممکن نہیں لگتا۔ خدا کے فیصلے محض تمہارے صبر کا امتحان ہے۔ بے شک زیادہ وقت گزرنے پر تکلیف سہنا آسان نہیں ہوتا، لیکن جتنا زیادہ تم صبر سے کام لوگے اس کا پھل اتنا ہی دگنا کر کے دیا جائے گا، اور اس ساری تلخی کا مداوع کر دیا جائے گا جس کے کڑوے گھونٹ تم ہنس کر پی گئے تھے۔ ایک منصوبہ تم بناتے ہو اور ایک منصوبہ وہ بناتا ہے۔ جب تم اس کی منصوبہ بندی پر یقین نہیں رکھتے تو وہ تمہیں تمہارے منصوبے میں بھی تھکا دیتا ہے، اس لیے نہیں کہ تمہیں تکلیف ہو، بلکہ اس لیے کہ تم جان سکو کہ اس سے زیادہ دانائی اور حکمت والا منصوبہ ساز کوئی نہیں۔ اگر اللہ کچھ محرومیوں کو ہماری ذات کا حصہ بناتا ہے تو بہت سی رحمتوں سے وہ ہمیں نوازتا بھی ہے۔ اگر وہ کوئی داستان ادھوری چھوڑتا ہے تو بہت سے قصوں کو ان کے پرسکون اختتام تک بھی لاتا ہے۔ زندگی اسی کا نام ہے، کچھ مل گیا اور کسی کو کھو دیا۔ جو صبر نہیں کرتے وہ ہمیشہ بے چینی میں مبتلا رہتے ہیں، اور جو صبر کر لیتے ہیں اللہ انہیں اپنی چاہت میں سکون دے دیتا ہے۔ تو پھر کیوں ظلم کر رہے ہو خود پر؟ اس کی چاہت کو اول رکھو گے تو وہ تمہارا ہر اختتام پر سکون بنا دے گا۔ تم واقف نہیں، شاید تمہارا رب سب کچھ کر سکتا ہے۔ وہ تو ان دروازوں کو بھی کھول دیتا ہے جن پر تم دستک نہیں دیتے، پھر وہ ان دروازوں کو کیوں نہیں کھولے گا جن پر تمہاری مسلسل دستک کے نشان ہیں۔